Hello, welcome to Frontier Group of Studies. Today we are going to have a new video session regarding basic grammar. This is the tenses. آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹینسز جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس. سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں بورڈ پر سمپل پریزنٹ ٹینس کا ذکر ہے جو میں نے لکھا ہے. سمپل پریزنٹ ٹینس ایکٹیو. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ایکٹیو میں سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم ہے اور پھر آبجیکٹ ہے. جس وقت سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم آ جائے, سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم, دیر از نو ہیلپنگ ورب اور پھر آبجیکٹ ہو, تو یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی نشانی ہے. دوبارہ سن لیں, سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم, دیر از نو اینی ہیلپنگ ورب and then object is used, that is simple present tense active voice. اور نیگیٹو میں do not اور does not لگائے اور پھر فرسٹ فارم استعمال ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دو پہچانیں لکھی ہیں بیکاز سمپل پریزنٹ ایکٹیو وائز میں ایک نیگیٹو کی پہچان ہے اور ایک پازیٹیو کی, کیونکہ پازیٹیو سینٹینس میں کوئی ہیلپنگ ورب کا ذکر نہیں ہے. جب یہ استعمال ہوگا تو اس کی اپنی شکل ہوگی, اپنی فارم ہوگی, اور جب یہ نیگیٹو استعمال ہوگا تو ڈو ناٹ, ڈز ناٹ اور پھر فرسٹ فارم لگائیں گے تو یہ نیگیٹو ایسپیکٹ بن جائے گا. تو یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے, تو اس کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں بیکاز وین یو آر گونا کم اکراس ڈفرنٹ سینٹینس ان اے ٹیکسٹ تو یو آر سپوز ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دیز آل اباؤٹ. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا سینٹینسز میں کہ یہ کون سا ٹینس ہے. جہاں تک اس کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو سمپل پریزنٹ ٹینس ایک ایسا ٹینس ہے کہ جو ریالٹیز بیان کرتا ہے, حقائق بیان کرتا ہے, فیکٹس بیان کرتا ہے, یونیورسل ٹروتھ بیان کرتا ہے, سچائی بیان کرتا ہے کہ جو کوئی کام ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں وہ سمپل پریزنٹ ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. دوسری جو روٹین آف لائف ہیں جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. آپ کا جو یوزولی ایکشن ہے, جو آپ مطلب ہے کہ ہیبیچول کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ریگولر ایکشن جو ہے آپ کا, وہ سمپل پریزنٹ ٹینس میں آتا ہے. ابھی یہ تو ڈیفینیشن ہے, لیکن جہاں تک اس کے اسٹرکچر کا تعلق ہے تو اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ جب سبق پڑھ رہے ہیں, آپ ریڈنگ کر رہے ہیں چیپٹر کی, سبق پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے پاس بے شمار سینٹینسز آ جاتے ہیں اور ان سینٹینسز میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کون سے ٹینس کا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو انگلش کے ٹینسز میں آپ دیکھیں سمپل پریزنٹ ٹینس کی پہچان میں دو بتائی ہے کہ سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم لگائیں گے آبجیکٹ ہوگا, اور نیگیٹو ڈو ناٹ, ڈز ناٹ اور فرسٹ فارم ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے اور ایکٹیو وائز ہے, ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے, جیسا کہ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اردو کے جملوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اسیس کرنے کے لیے ہم لوگ جملے کے اختتام میں دیکھتے ہیں, اینڈ میں دیکھتے ہیں, آخر میں دیکھتے ہیں. سمپل پریزنٹ ٹینس کے اردو کا جو ایکٹیو کا جملہ ہے اس کے آخر میں تا ہے, تی ہے, تے ہے اور تاہوں استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اب کرنا کیا ہے, اگر آپ کے پاس اردو کے جملے آپ پڑھے ہیں, آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے, تو آپ اردو کے جملوں میں دیکھیں گے کہیں تا ہے, تی ہے, تے ہیں, تاہوں جملے ہیں, تو آپ اس کی انگلش اس سینس میں کریں گے. اور اگر آپ انگلش کی ریڈنگ کر رہے ہیں, سبق پڑھ رہے ہیں, اس میں سمپل پریزنٹ ٹینس کے جملے آ گئے ہیں, تو آپ ان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے, ایکٹیو وائز ہے, پازیٹیو سینٹینس ہے. اور اگر یہ جملہ سبجیکٹ ڈو ناٹ, ڈز ناٹ اور فرسٹ فارم آ گیا تو سمجھ جائیں کہ یہ سینٹینس جو ہے سمپل پریزنٹ ہے, ایکٹیو وائز ہے اور نیگیٹو ہے.
پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جملہ اردو کا ایسے ختم ہو کہ آخر میں تا ہے تی ہے تے ہے تاؤں آئے. یہ ہے اس کا سٹائل, اس کی ٹیکنیک, اس کا طریقہ. اوکے, اور اب آپ دیکھتے ہیں پیسو وائز کا جملہ. سبجیکٹ از ایم آر, ورب تھرڈ فارم اینڈ آبجیکٹ. جس وقت کسی سینٹینس میں سبجیکٹ کے بعد از ایم آر آ جائے اور پھر تھرڈ فارم ہو تو یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے پیسو وائز کی نشانی ہوتی ہے. یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جس سینٹینس میں سبجیکٹ کے بعد از ایم آر میں سے کچھ ہو, از ہو, ایم ہو یا آر ہو, پھر تھرڈ فارم پاسٹ پارٹیسپل ہو, تو یہ سینٹینس سمپل پریزنٹ کا پیسو وائز ہوتا ہے. اور اس کی اردو کی نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یا جاتا ہے, یہ جاتی ہے, یہ جاتے ہیں, الف جاتا ہے. یہ جا سے پہلے جو یا ہے, جا سے پہلے یہ ہے, جا سے پہلے یہ ہے اور جا سے پہلے الف ہے. یہ پیسو وائز کی نشانی ہے. باقی بسود دیگر آپ باقی دیکھیں, تا ہے تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے, تی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے, تی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, تو یہاں بھی ہے. تو یہ سارے ایک جیسے, لیکن یا جا اور یہ جا, یہ جو الف جا جو ہے یہ پیسو وائز کی اردو میں نشانی ہے. یہ ہیں دو خاص سٹرکچر سمپل پریزنٹ ٹینس کے جو ایکٹیو وائز اور پیسو وائز پہچان کے لحاظ سے, ٹرانسلیشن کے لحاظ سے اور انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کارنر پہ ہے ایگریمنٹ آف سبجیکٹ ود ہیلپنگ ورب. دس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. یہ جاننا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر سینٹینس ہی, شی, اٹ اور سنگولر ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, لگائیں گے تو فرسٹ فارم میں, لیکن اس میں ایس لگا لیں گے, ای ایس لگا لیں گے یا آئی ایس لگائیں گے. اٹ ڈیپینڈز آن دا ورب. مثلا سٹ ہے تو سٹس ہو جائے گا, گو ہوگا تو گوز ہو جائے گا, ای ایس لگا دیں گے. کیری, سی اے ڈبل آر وائی, کیری ورب ہے, آپ کیریز لگائیں گے, وائی ہٹا دیں گے, آئی ایس لگا دیں گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورب پر کہ آپ کون سا ورب استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تین آپشن ہیں, ایس, ای ایس اور آئی ایس. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورب پر, آپ کون سا ورب استعمال. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہی, شی, اٹ اور سنگولر یہ جب سینٹینس سمپل پریزنٹ میں استعمال ہوگا تو ہم ایس, آئی ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. اسی وجہ سے سمپل پریزنٹ ٹینس میں یہ ایریا ہی, شیٹ اور سنگولر والا یہ فائنٹ ورب میں چلا جاتا ہے, بیکاز اٹ از لمیٹڈ ٹو ٹینس اینڈ سبجیکٹ. آپ فائنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ٹینس اور سبجیکٹ کے ساتھ محدود ہو جائے, کہیں اور استعمال نہ ہو سکتا ہو. آپ سارے ٹینسز کو دیکھ لیں, یہ کیفیت ایس ایس والی کسی ٹینس میں نہیں ہے سوائے سمپل پریزنٹ ٹینس کے. اوکے, اور اگر آپ اس کا نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو جملے ہی, شی, اٹ اور سنگولر کے ساتھ استعمال ہوں گے اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے آپ لکھیں گے ڈو, ڈز لگا دیں گے, پھر ناٹ لگائیں گے اور پھر یہ ایس ایس جو ہے یہاں سے ہٹ جائے گا, صرف فرسٹ فارم لگا دیں گے. یہ ہے لائک ہی ڈز ناٹ, شی ڈز ناٹ, اٹ ڈز ناٹ, سنگولر ڈز ناٹ استعمال ہوگا. جبکہ جو جملہ آئی, وی, دے, یو اور پلورل کے ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایس ایس نہیں لگا رہے, لہٰذا اس کا نیگیٹو بنانے کے لیے ہم ڈو ناٹ لگاتے ہیں. دیکھ لیں, ہی, شی, اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہم ڈز ناٹ استعمال کرتے ہیں, جبکہ آئی, وی, دے, یو پلورل کے ساتھ ہم ڈو ناٹ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے آرڈر چینج کر دیا تو پھر یہ جملہ غلط تصور ہوگا. یہ ہے ایگریمنٹ آف سبجیکٹ وتھ ہیلپنگ ورب. یہ اسٹرکچر میں سمجھا چکا ہوں. لک ایٹ دا ایگزامپل ناؤ. جملوں کو کیسے اسیس کیا جائے گا. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ حق ہے, سچ ہے, سچائی ہے, فیکٹ ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ سچائی بیان کرتا ہے, لہٰذا ایک تو یہ بات. دوسری بات, جملے کے اینڈ میں دیکھیں اردو میں یہ تا ہے کا جملہ آ رہا ہے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ سمپل پریزنٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی نشانی ہے. ادھر دیکھیں وہاں پہ ایکٹیو وائس میں سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم آتی ہے. نیگیٹو میں ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ آتا ہے, لیکن یہ نیگیٹو نہیں ہے. اگر یہ نیگیٹو ہوتا تو ہم کہتے ہیں سورج مغرب میں غروب نہیں ہوتا ہے, پھر ہم نیگیٹو اسٹرکچر پہ چلے جاتے. چونکہ یہ پازیٹیو ہے لہٰذا اب ہم اس کو اس طریقے پہ لے کے جائیں گے کہ سبجیکٹ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ فارم اور آبجیکٹ لگائیں گے. جملہ بناتے وقت سن چونکہ سنگولر ہے, ناؤن ہے, سنگولر ناؤن ہے, لہٰذا اکارڈنگ ٹو دا رول کہ اگر جملہ ہی شیٹ اور سنگولر سے سٹارٹ ہوگا ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے. تو وہی چیز اب یہاں بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. سن ہم نے لگا دیا سبجیکٹ سنگولر ناؤن, یہاں ہمارے پاس ورڈ ہے سیٹ, سیٹس نہیں ہے, لیکن ایس ہم نے کیوں لگایا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر سینٹینس ہی شیٹ اور سنگولر سے سٹارٹ ہوگا تو ہم ایس کا اضافہ کریں گے. تو سن سیٹس کہاں پہ؟ ان دا ویسٹ. یہ اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا. دوسرا وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ ایک سینٹینس میں نے لکھا ہے, حالانکہ اردو کی نشانی میں نے بتایا ہے کہ تا ہے تی ہے تے ہے تا ہو ہوتا ہے, اور یہاں پر تو تا ہے کہ تا کے بعد کچھ نہیں ہے. اکثر پیپر میں اس طرح کے جملے آتے ہیں کہ جس میں حروف ناقص نہیں ہوتا, اور بے شمار بچے یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہیں پاسٹ کا ہے. یہ پاسٹ کا نہیں ہے, یہ پریزنٹ کا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں وہ میری بات نہیں سنتا, وہ کھانا نہیں کھاتا, وہ سبق یاد نہیں کرتا, مطلب وہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے, ماضی کی بات, اس کی ہیبیچول ایکشن بات ہو رہی ہے. وہ کام نہیں کرتا, وہ میری نہیں سنتا, کیا مطلب؟ اس کی عادت ہے. تو عادت تو سمپل پریزنٹ میں ہوتی ہے, لہٰذا یہاں پہ تا ہے نہیں ہے, حروف ناقص مسخ ہے, نہیں ہے, نہیں لکھا گیا. وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس کا مطلب وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. بعض دفعہ ہے نہیں لکھا جاتا تو یہ پریزنٹ ہے, یہ تا ہے صرف لکھا ہوا ہے, تو ہم کہیں گے ہی ڈز ناٹ ٹیل اے لائی. ہی کے ساتھ دیکھیں ہی شیٹ سنگولر کے ساتھ ہم ڈز ناٹ لگاتے ہیں اور پھر فرسٹ فارم. ٹیلز نہیں لگانا کہ ڈز ناٹ آ چکا ہے. اگلی مثال کہ کیا تم کوئی کھیل کھیلتے ہو. یہ سینٹینس سوالیہ ہے, کیا سے شروع ہو رہا ہے, تو پھر ہم پہلے ڈو لگائیں گے. ڈو کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ آئی وی دے یو کے ساتھ ڈو آتا ہے. ڈو نیگیٹو میں ڈو ناٹ اور سوالیہ میں ڈو جو ہے سبجیکٹ سے پہلے. تو ڈو یو پلے اینی گیم, ڈو یو پلے اینی گیم, تو یہ آخر میں سوالیہ نشان ہوگا. ایک اور سینٹینس, ہر سال 2 عیدیں منائی جاتی ہیں. اس سینٹینس میں آپ غور کریں تو یہاں پر یہ جا کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ پیسے وائز کے لیے صیغہ ہے. پیسے وائز کا سینٹینس یہاں سے پہچانا جاتا ہے, اور 3 ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس کو شو کرتا ہے. لہٰذا ان دونوں الفاظ کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا پیسے وائز کا جملہ ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس کے پیسو ہے تو پھر ہمیں اسٹرکچر آنا چاہیے. وہ کیا کہ سبجیکٹ لگائیں گے, استعمال لگائیں گے اور تھرڈ فارم ہوگا. ایک بات اور کہ اکثر سمپل پریزنٹ ٹینس کے سینٹینسز میں شروع میں کہیں جگہ کا ذکر آ جاتا ہے, وقت کا ذکر آ جاتا ہے, تو پلیز یہ چیزیں آخر میں لکھیں, پہلے سبجیکٹ کا تعین کر. جیسے ہر سال, اب ہر سال ایڈورب آف ٹائم کو شو کر رہا ہے, لہٰذا اس کو ہم آخر میں لے جائیں گے. پہلے سبجیکٹ دیکھیں گے تو سبجیکٹ ہیں 2 عیدیں, 2 عیدز. اب عید جو کہ پلورل ہے تو عید مار میں سے آر کا انتخاب کریں گے, یہاں پہ آر آ جائے گا. اور منانا میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جو خاص طور پہ اردو کی نشانی ہوتی ہے اس سے جو پچھلا لفظ ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے, اس سے پچھلا لفظ ورب ہوتا ہے. تو یہ جا سے پہلے منا, یہ منانا, منانے کو سیلیبریٹ کہتے ہیں, اور سیلیبریٹ کی تھرڈ فارم جو ہے سیلیبریٹڈ ہے. 2 عیدز آر سیلیبریٹڈ. آپ ایوری ایئر آخر میں ذکر کر سکتے ہیں. بولنے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایوری ایئر 2 عیدز آر سیلیبریٹڈ. سو کے اکارڈنگ ٹو دا گرامر اسٹرکچر سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے, پھر ہیلپنگ ورب, پھر مین ورب, اور پھر ریمیننگ پارٹ آف دا سینٹینس. اسٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے. ہم نے سیکھا کہ اسٹرکچر آف سمپل پریزنٹ ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر. اردو میں کیا نشانی ہے, پیسے وائس کی کیا نشانی ہے اسٹرکچر کی, اردو میں کیا نشانی ہے, یہ ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں ایگریمنٹ آف سبجیکٹ ود ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے. جب ہی شیٹ سنگولر سینٹینس اسٹارٹ ہو تو ہم کیا کریں گے,
ٹھیک ہے. اور اگر سینٹینس آئی وی دی یو دے یو ڈو آئی وی دے یو پلورل سے اسٹارٹ, پھر ہم کیا کریں گے, تو یہ ایک ہم نے یہ سیکھا. اس کے بعد ایگزامپل کے چند سینٹینسز کیے اور ہم نے آپ کے ایگزامپل کے طور پہ چند سینٹینس آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کیا ہے, ایکٹیو کیسے استعمال ہوتا ہے, پیسو کیسے استعمال ہوتا ہے, ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے, کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ پیپر میں کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا جو ایکٹیو اور پیسو کا اسٹرکچر میں نے بتایا, اسے زبانی یاد کر لیں فنگر ٹپس پہ, پھر یہ آپ کو فائدہ کرے گا. ورنہ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں, پھر آپ غلط بتائیں گے, غلط سوچیں گے, غلط سمجھیں گے. تو اس کو یاد کر لیں. It doesn't take too much time to learn. So I hope so you must have understood the concept of simple present tense. Thank you so much for being with me. Stay home safe, please. Goodbye.